درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر سب بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، آج بہت مجرب، مقرب اور قاضی الحاجات مجلس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جن سے منسوب ہے یہ مجلس، کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کی احسان مند ہے۔ جناب سکینہ قاضی الحاجات، مفکرہ، مفسرہ، 4 سال کے سن میں چھوٹی زہرا، لقب مل گیا نا بی بی کو۔ اور بیٹا نام تو بابا نے بڑے پیار سے سکینہ رکھا۔ ہم سب آج بیٹھے ہیں نا اسی قاضی الحاجات بی بی کی بارگاہ میں، کیونکہ اختتام مجلس پر مولا سجاد کی مدد کرنی ہے نا۔ مولا نے بلایا تھا، کہاں ہوں میرے شیعوں؟ بیٹا ساری مصیبتیں اپنی جگہ۔ میں ایک بات کہتی ہوں، چلو کفن نہیں دیا، ٹھیک ہے، کرتے میں دفن ہو گئی بچی، پانی نہیں تھا، غسالہ کو بلا لیا، غسل نہ ملا، قبرستان بھی نہ ملا، اسی اندھیرے کوٹھری میں جس سے ڈر لگتا تھا نا اسی میں دفنا دیا سید سجاد۔ بیٹا میں کہتی ہوں ساری مصیبتیں اپنی جگہ، مگر کم از کم ہاتھ تو کھول دیتے نا سجاد کے، کہ بھائی اگر قبر بنا رہا تھا بہن کی تو کھلے ہاتھوں سے تو بنا دیتا۔ بندے ہاتھوں سے قبر بناتے ہوئے سید سجاد نے پکارا ہوگا، کہاں ہو میرے شیعوں؟ آج مولا سے کہہ دیجئے، مولا دیر سے آئے مگر آ گئے۔ آج آپ کی بہن کا جنازہ اٹھانے آ گئے مولا، اس وقت نہ آ سکے، آج آ گئے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیجئے کہ پروردگار آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک جس رزق خیر سے آج فرش عزا بچھی ہے اللہ، اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ کل مومنوں کو جو حاضر و غیر حاضر مولا جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جناب شہزادی سکینہ کا واسطہ پروردگار، وہ جو پنجوں کے بل چل کے کربلا سے نکلی تھی نا اور کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا تھا بابا گواہ رہیے میں نے بھیا سجاد کو تنگ نہیں کیا، بابا میں نے نہیں کہا مجھے گود میں لے لیجئے۔ اس سکینہ کے
چلنے کا صدقہ بار الہ جو مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً امرین باجی کی پوتی پروردگار، اور وہ جو ایک مومنہ مجھے ہمیشہ ڈیوٹی دیتی ہیں پروردگار، ان کی نواسی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما۔ بار الہ تمام بچے اپنے قدموں پہ چلیں بی بی سکینہ کے صدقے، اور واسطہ تجھے اس تماچے کا جو سکینہ کے رخسار پہ لگتا تھا پروردگار، تماچا سکینہ کے رخسار پہ لگتا تھا، تڑپ جناب رباب جاتی تھی، اس جناب رباب کی تڑپ کا صدقہ میرے مالک، ایک بچہ شامیر اس وقت ICU میں ہے، اس کی ماں بڑی تڑپ رہی ہے، مولا تجھے واسطہ جناب رباب کی تڑپ کا پروردگار عالم اس کے لیے اس کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اور جناب سکینہ خاص دعا ہے آپ سے، بی بی چچا کے گلے میں باہیں ڈال کر ان زواروں کی مشکلیں حل کروا دیجئے جو اس وقت بارڈر پہ بیٹھے ہیں، بی بی جو اس وقت آپ کی محبت میں آپ کے بابا کا چہلم قریب ہے نا، آقا زادی ان زواروں کی مشکلیں حل کروا دیجئے کہ جن کے جانے پہ پابندی لگ گئی، بی بی راستے کھول دیجئے، سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، میرے مالک جو اس وقت زائرین مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، اور اے میرے پالنے والے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، بی بی یہ تڑپ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے پاس آنے کی کتنی تڑپ ہے، پروردگار جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے انہیں زیادہ راہ عطا فرما، بار الہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب مل کر آمین کہیے، پتہ نہیں کس کی آمین میں اثر ہو جائے، پروردگار سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، بار الہ شام میں جناب زینب و جناب سکینہ کے روزے کی محافظت فرما، اور اے میرے پالنے والے جتنے حاضر و غیر حاضر مولا سب کی نام بنام حاجت روائی فرما، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا، اور بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما، برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات۔ واجل فرجہم اجمعین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ واجل فرجہم۔ مومنات گرامی، حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام بنا کر موضوع سخن کا آغاز کروں، کیونکہ جناب سکینہ کی مجلس ہے، اور جناب سکینہ کی مجلس میں سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ ان کے بابا کا تذکرہ کیا جائے، خوش کرنا ہے نا بی بی کو، اور بیٹیاں خوش ہوتی ہیں جب ان کے باپ کا تذکرہ کیا جائے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کا بھی جملہ ہے کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور اسی جملے کو آگے بڑھایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، چھٹے امام کا جملہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب دیتا ہے، کہا جو معرفت کے ساتھ کرے اس کو 7 حجوں کا ثواب، کہا جو اور معرفت سے کرے، کہتے ہیں ان کے سامنے صحابی بیٹھا تھا کوئی، اور وہ کہتا کہ مولا 7 حج، تو مولا نے مسکرا کے کہا 7 مقبول حج۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، یہاں جتنے حاجی اگر کسی نے کیا ہے بیٹا، جب ہم پلٹ کے آتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ہر کوئی اپنی کوشش کرتا ہے کہ ہم بہترین کریں، مگر اماموں نے اور رسول اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو مقبول حج، ایسا حج کہ جس میں شک نہ ہو کہ خدا کی گارگاہ میں پہنچا یا نہیں پہنچا، کہا 7 مقبول حج۔ وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس نے کہا مولا 7 حج وہ بھی مقبول، مولا نے مسکرا کر کہا 70 حج۔
یقین کیجئے جملے لکھے ہیں کتابوں میں کہ 70,000 حجوں تک کی بات گئی ہے، یعنی کہ 70,000 حج تک، لیکن 70,000 کیسے؟ معرفت کے بڑھنے کے ساتھ، جس کی معرفت جتنی بڑھتی جائے گی زیارت حسین کا ثواب بھی بیٹا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو زیارت امام حسین ہے، چلیں کیونکہ میرا ذہن نہیں تھا یہ پڑھنے کا، مگر ہو سکتا ہے آج کی مجلس میں آپ سب اسی حدیث مبارکہ کے صدقے میں مولا غازی مہرے لگا دے ہم سب پر بھی۔ تو بیٹا یہاں پہ جو ہم بات کریں، سوچو کہ جو حسین کی زیارت کے لیے آئے، 70,000 تک حجوں کی بات ہوئی ہے۔ یہ جو کربلا اتنی آباد ہے نا میرا بچہ، یہ کربلا ایسے ہی آباد نہیں ہوئی، اس کو مٹانے کے لیے پتہ نہیں کتنی کوششیں لوگوں نے کی۔ آپ کو پتہ ہے چھٹے امام کے دور تک روضہ منہدم ہوتا رہا، قبر بنتی رہی ہے۔ جو اب شان و شوکت آپ دیکھ رہی ہیں، تجلیاں آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اتنی آسانی سے تھوڑی ہوئی ہیں۔ ایک چھپڑ بھی نہیں تھا، یعنی کہ کھجور کے درخت کی اگر چھت بھی ڈالی جائے نا حسین کی چھت پر تو لوگ وہ بھی توڑ دیتے تھے۔ اچھا اتنا خوف ہے اس باطل کے دل میں آج بھی خانوادہ اہل بیت کا کہ وہ زندوں سے تو بچ نہیں سکے، اب انہیں قبروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور بیٹا اس کا سب سے بڑا ثبوت جنت البقیہ کی قبر۔ او بھائی قبریں کہتی کیا ہیں؟ قبریں کرتی کیا ہیں؟ تو آواز آئی بھائی دیکھیں جنت البقیع آپ کے سامنے ہے، 6 معصوموں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، مگر بیٹا 6 معصوموں کی قبریں ڈیمولش۔ ابھی بھی اگر بات کریں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا، شام سے مسئلہ کیا ہے؟ بی بی کا روضہ گرا دو۔ بھائی کیوں؟ اس قبر سے ہے کیا؟ تو پتہ چلا جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ ہم دلوں پہ ہیبت ڈال دیتے ہیں، ان کے کرداروں کی ہیبت ہے بیٹا دلوں کے اوپر۔ اللہ نے دیکھیں چھٹے امام کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، اللہ آپ کو لے کر جائے کربلا۔ آج کیونکہ بی بی کی مجلس ہے بیٹا، جناب سکینہ کی مجلس ہے، اور میں اکثر یہی تو بات کرتی ہوں کہ بھائی احسان مانو خدا کا کہ جس نے حسین کو بیٹی دے دی، ورنہ ہم سب یہ جو آج عزت والی زندگیاں گزار رہے ہو نا تم سب، لاڈلی بیٹیاں اپنے اپنے بابا کی ہیں۔ اکثر میں نے بچیوں سے دیکھا ہے نا، میں ایون خود میری بیٹی بھی، کہ اگر میں کہوں نا یہ نہیں کرنا تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ آپ نہ کہیں ہم بابا سے پوچھ لیں گے۔ مطلب اتنا ناز بچیوں کو ہو گیا باپ پر۔ کون سے باپ پر؟ کہ جو پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ بیٹا پہلے تو یہی تھا نا، میری بات بتاؤ، عربوں میں یہ نہیں تھا کہ ادھر بیٹی پیدا ہوئی ادھر اسے دفن کر دیا، ادھر بیٹی پیدا ہوئی اس کو جو ہے وہ لے جا کے بیابان میں چھوڑ دیا۔ پوری قرآن میں صورت ہے کہ بے ای ذنب قتلت، ہمیں کس ظلم میں، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا، مارتے تھے لوگ۔ لیکن آج جو ہم بیٹی بن کر اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، بیٹا یہ اسٹیٹس ایسے تمہیں نہیں ملا، جملہ دے رہی ہوں ہم سب پر۔ یہ علماء کہتے ہیں، جیسے میری جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہو، علماء کہتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہی، ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں بغیر وجہ کے بھی کبھی کبھی 2 رکعت پڑھ لیا کر، بہت سی تمہاری حاجتیں ایسی رینڈم 2 رکعت سے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ یہ رکھ لے پروردگار، یہ مجھے یاد نہیں، اگر کبھی میں بھولی ہوں تو اس بھولی بسری میں اس کو ڈال لو، ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کبھی کبھی ویسے ہی فجر کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر کائنات کی 2 بیٹیوں کو ہدیہ کریں۔ جانتے کائنات کی 2 بیٹیاں کون سی؟ کہا جنہوں نے تمہیں توقیر دی، جنہوں نے تمہیں عظمت دی، اللہ ان کو وہ بیٹی نہ دیتا تو آج تمہارا وہ مقام نہ ہوتا۔ پوچھا وہ 2 بیٹیاں کون سی؟ کہ ایک رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، پہلی بیٹی تو وہی ہے
رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا اور ایک رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا اور دوسری مولا حسین کی شہزادی جناب سکینہ کا یہ 2 رکعت پڑھ کر شکریہ ادا کر دیا کرو ان کا کس چیز کا شکریہ؟ کہ آقا زادی آپ نہ ہوتی تو کیسے پتہ چلتا کہ بیٹیوں کے ناز کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھو بیٹا یہ جو 2 بیٹیاں ہیں نا، ماشاءاللہ ساری بیٹیاں بیٹھی ہو، دیکھو ذرا، پہلی بیٹی جناب زہرا، بیٹا جب بی بی کو رسول اللہ کو دیا گیا نا تو اس زمانے میں ٹرینڈ ہی نہیں تھا کہ کوئی بیٹی کی خوشی منائے، بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائی تقسیم کرے۔ اب تو ماشاءاللہ مطلب ہمارے ہاں تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ بھی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بیٹا یہ ٹرینڈ بدلا کس نے؟ یہ کس نے چینج کیا؟ جناب زہرا کو جب رسول اللہ کو عطا کیا گیا، سننا ذرا، جناب زہرا پہلی بیٹی تھی، او بھائی مائنڈ سیٹ چینج کر رہا تھا خدا عرب کے بدوؤں کا۔ رسول کو بیٹی دے دی، اور جب رسول کو بیٹی دی تو رسول نے بھی کمال کر دیا۔ بیٹی آ رہی ہے، رسول کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی آ رہی ہے اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات بیٹی کا ماتھا چومتے تھے رسول، ماتھا چومتے تھے۔ یہ جملے پتہ میں کن بچیوں کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ جو اپنے اپنے بابا کی لاڈلی ہیں۔ بیٹا یہ سنو تو صحیح، کیا معجزہ دکھا کر چلی گئی سکینہ، ماتھا چومتے تھے رسول۔ تو جب رسول اللہ ماتھا چومتے تھے نا تو یہ جو عرب کے بدو ہوتے تھے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ بیٹی کو بھی کوئی پیار کرتا ہے، تو یہ جو عرب کے بدو تھے یہ بڑی حیرت سے رسول کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ بھلا بیٹی کو بھی کوئی پیار کرتا ہے؟ تو جب یہ رسول اللہ نے جملہ سنا تو رسول اللہ نے پتہ کیا کہا؟ رسول نے کہا، رسول نے یہ نہیں کہا میں کر رہا ہوں میری بیٹی ہے بھائی میں تو کروں گا تم بھی کرو، یہ سب نہیں۔ کیسے رسول اللہ نے معاشرے کی سوچ کو بدلا؟ رسول نے کہا کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ خدا تمہیں ایک بوسے کے عوض جنت میں گھر دے؟ ہیں اب عرب کے بدو اور حیران، ایک بوسہ کا بیٹے کو دینے سے تھوڑی ملے گا۔ ہے میرے بھائی بچے برا نہ مان جانا، بیٹا تمہیں چومنا ثواب ہے، جنت کا گھر نہیں ہے، مگر اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے کہلوا دیا، بیٹی کی تکریم کرنے والا جو 3 بیٹیاں پال لے، رسول اللہ نے کہا جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں بیٹا بیٹیوں کی۔ سنو، اچھا جی ہو گئی بیٹی کی عزت معاشرے میں، اب ذرا کتابوں میں پڑھو۔ سنو، رسول اللہ اور جناب زہرا کا جو رشتہ تھا بڑا مؤدب، بڑا ادب والا، اس میں کہیں پر آپ کو ادب کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک ڈسٹنس، ایک ادب، ایک بڑا رکھ رکھاؤ والا۔ بی بی کو کنیز بھی چاہیے تھی نا، تو بابا سے جب مانگنے کے لیے گئی ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کیسے مانگی؟ یہ نہیں کہا بابا مجھے چاہیے، ایسے تو کہا ہی نہیں۔ بابا اگر دور سے ہاتھ دکھا کر، دور سے بابا یہ زخم چکی کے دکھائے، اگر ممکن ہو تو ایک کنیز مجھے بھی دے دیں۔ اچھا رسول اللہ نے کمال کیا کہ فاطمہ کنیز چاہیے یا اس سے بہتر چیز؟ لینے کنیز آئی تھیں، رسول اللہ نے تسبیح فاطمہ دے کر رخصت کر دیا، اور بیٹی نے بھی منہ سے یہ نہیں کہا کہ بابا مجھے کنیز بھی دے دیں تسبیح بھی دے دیں۔ بیٹیاں ہیں 100 چیزیں مانگ سکتی ہیں، مگر جناب سید اور رسول اللہ یوں ادب کا رشتہ۔ اب سنو، یہ ادب کا رشتہ لاڈ میں کس نے بدلا ہے؟ بتاؤ، ادب کا رشتہ تھا، اسے لاڈ میں کس نے بدلا؟
جناب سکینہ سے پہلے کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی ضدیں منوا سکے۔ جناب سکینہ سے پہلے کسی میں جرت نہیں تھی جو بابا سے کہے بابا یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ جناب سکینہ سے پہلے کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ نہیں کہتی تھی آپ نہیں مانیں گی تو بابا سے منوا لوں گی۔ بیٹا یہ مان ہمیں کس نے دیا؟ حسین کی شہزادی نے۔ ہم جیسی بے وقت بیٹیوں کو بیٹا ہم جیسی بے وقت بیٹیوں کو جناب سکینہ نے شہزادیاں بنا دیا۔ تم سب اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بابا کی شہزادیاں ہو کہ نہیں ہے؟ ایک مان دے دیا جناب سکینہ نے۔ اور بیٹے میں ایک جملہ دے رہی ہوں، سب سے بڑا چینج جو جناب سکینہ لے کے آئی ہیں وہ چینج سنو۔ کیا چینج ہے بیٹا؟ جناب سکینہ کا سب سے بڑا چینج کیا ہے سوسائٹی میں؟ بی بی نے باپ کی دعاؤں میں بیٹیاں شامل کر دی۔ جناب سکینہ سے پہلے کوئی باپ یہ دعا نہیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے پہلے بیٹی عطا کر، مگر اب کیا کر دیا بی بی نے کہ اب مائیں دعا نہیں کرتی بیٹیوں کی، اب باپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرو سکینہ کا صدقہ عطا ہو۔ اتنی محبت کی سکینہ نے بابا سے، اتنی محبت۔ اور بیٹا امام حسین نے بھی بی بی سے بڑی محبت کی ہے۔ او بھائی مفکرہ، ایسے ہی آپ کو بتاؤں، میں آج تھوڑا سا میرا دل چاہ رہا ہے کہ بی بی کا ریلیشن پڑھوں امام حسین سے۔ تھی تو 4 سال کی نا بیٹا، 3.5 سال 4 سال کی بچی، ہمارے یہاں تو سینس ہی نہیں ہوتا اس بچی کو، مگر میں پڑھ رہی تھی کتاب میں، اس میں جملے لکھے تھے کہ جناب سکینہ امام حسین کے ساتھ اٹیچ کیوں تھی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے بی بی کے ساتھ کھاتے تھے۔ عادت تھی جناب سکینہ کو بابا کے ساتھ کھانا کھانے کی۔ اور دوسری بات بتاؤں، کہاں لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نماز عصر پڑھا کرتے تھے تو نماز عصر کی تعقیبات جو بعد کی نمازیں ہوتی ہیں کہ وہ جناب سکینہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور جناب سکینہ کیا کہتی تھی؟ پوچھتی تھی مسجد میں بابا پہنچ گئے؟ کہ بابا پہنچ گئے۔ جناب سکینہ 2 جانمازیں بچھا لیتی تھیں، ایک اپنے بابا کی اور ایک اپنی۔ اس کے بعد بیٹھ کے بابا کا انتظار کرتی تھی کہ میرا بابا آئے تو ہم عصر کی نماز پڑھیں۔ امام آتے تھے، پھر امام تعقیبات پڑھتے تھے، اور وہ 4 سالی عابدہ، 4 سال کی عابدہ پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کرتی تھی، اور ادا کر کے کہتی تھی رب العزت تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے حسین جیسا بابا عطا کیا۔ بیٹا سنو تو صحیح، نماز ہو گئی، پھر حسین کھانا کھاتے تھے، اور مولا حسین جب کھانا کھاتے تھے تو لکھا ہے جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر پہلے امام حسین کے منہ میں رکھتی تھیں، اس کے بعد دوسرا نوالا خود کھاتی تھی۔ بیٹا یہ عادتیں حسین اور جناب سکینہ کی تھیں، ایسا دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا جتنا ٹائم امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو دیا نا شب عاشور، بیٹا اتنا ٹائم کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ جو جناب سکینہ کو لوگ کہتے ہیں مفکرہ، مفکرہ کا مطلب جو اسکالر ہو۔ اب سوچو 4 سال کی بچی اسکالر کہاں، 4 سال کی بچی کو سینس کہاں سے؟ ہم نے کبھی یہ باتیں بی بی کے حوالے سے سنی نہیں۔ میں کتاب پڑھی تو اس میں جملہ تھا کہ با خدا
اگر کربلا کے لیے سکینہ ضروری نہ ہوتی تو حسین کبھی سکینہ کو ساتھ لے کے نہ آتے. اتنا پیار کرتے تھے مولا حسین کا ساتھ نہ لاتے. مگر ساتھ لانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کربلا نامکمل تھی جناب رباب کے بچوں کے بغیر. کیوں بھئی 4 سال اور 6 مہینے کا بچہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر چھوڑ کے آتے. مگر جتنی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو، کمال یہ ہے دونوں بچوں کا، بیٹا جتنے چھوٹے تھے اتنے ہی قاضی الحاجات ہو گئے. اب جہاں کہیں سے تمہاری سمجھ میں نہ آئے نا، وہاں اصغر کا جھولا ہلا دو، تمہیں مل جائے گی مراد. وہاں جناب سکینہ کا وسیلہ دے دو، مراد مل جائے گی. بیٹا امام حسین آباد کر گئے پوری کربلا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ دیکھیں میں ایک بات کروں، اکثر ہم مصائبوں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، آپ سب نے بہت دفعہ سنا ہوگا، مجھ سے بھی بہت دفعہ سنا. مصائب جب ہم پڑھتے ہیں بی بی کے، اس میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ پھوپھی اماں، جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا تھا کہ پھوپھی اماں کیا میری حیثیت حضرت سہلے کے اونٹنی کے بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ اگر میں دعا کروں تو کیا پروردگار میری وہ وقت بھی نہیں رکھتا جو اس اونٹنی کے بچے کی تھی؟ یہ آپ نے سنی ہے نا. تو بی بی نے کہا تھا کہ نہیں سکینہ، تم نے بد دعا نہیں دینی، کیونکہ تم امام حسین کی بیٹی ہو جو کریموں کے سردار ہیں. یہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک 4 سال کی بچی کا یہ جملہ ہے؟ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس پر کہ جناب سکینہ نے کہا کیا میری ویلیو جو ہے وہ ناقہ صالح کی اونٹنی جو ہے اس بچی سے، اس کے بچے سے بھی کم تر ہے؟ لوگوں نے بی بی کے اس جملے پہ ریسرچ کی ہے. انہوں نے کہا ایک 4 سال کی بچی یہ جملہ نہیں بول سکتی. کہا کیوں نہیں بول سکتی؟ کہا اس کو بولنے کے لیے پہلے قرآن کا ماہر ہونا ضروری ہے، جسے قرآن کا سینس ہو وہ یہ جملہ بولے گا. کہا دوسری بات یہ ہے کہ جس نے یہ جملہ بولا اسے پتا ہو کہ انبیاء کا قصہ ہے کیا، قصص الانبیاء کی ماہرہ ہو، انبیاء کی کہانی پتہ ہو نا، جناب صالح کون ہیں، کون سے نبی ہیں، ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کی اونٹنی کے ساتھ ہوا کیا. کہا جس کو ہر چیز کا پتہ ہو. اور تیسری بات کہا اسے یہ بھی پتہ ہو کہ اس کے بعد عذاب کی نوعیت کیا تھی جو قوم پہ آیا. تو بیٹا یہ چھوٹا بچہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کھجوریں پھینکی گئی تھی بی بی پر، تو بی بی نے کھجوریں جب بی بی کی گود میں گری تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا تھا، پھوپھی اماں کہیں یہ صدقے کی کھجوریں تو نہیں ہیں؟ 4 سال کا بچہ بیٹا ایسی گفتگو نہیں کرتا. اس کو بھوک لگی ہو، اس کو پیاس لگی ہو، اگر اس کے سامنے کوئی کھانا رکھے وہ پوچھے گا کہ صدقے کا ہے یا ہدیے کا؟ یہ جناب سکینہ کا کمال تھا جو 4 سال کی سن میں مجاہدہ بن گئی. مجاہدہ ہے. سکینہ سلام اللہ علیہا بلند سلامات. یہ ہم ہمیشہ جناب سکینہ کو مصائبوں میں پڑھتے ہیں کہ سکینہ یوں، بی بی کی ظلم، بی بی کے مظالم. بیٹا مظالم ہیں مگر معرفت بھی تو سمجھو نا. ایسی مجاہدہ نہ ہوتی تو حسین کبھی کربلا میں انہیں لے کے نہ آتے. بچوں کا کیا کام بھائی، بچوں کا کیا کام. اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آج کل میں نا سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کون سے لوگ اٹھ کر جس کا دل چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے. انہوں نے کہا حسین بچوں کو لے کر آئے تھے. اگر حسین بچوں کو لے کر آئے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ لڑنے تھوڑی آئے تھے. انہیں تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکو مار کے چلے گئے. یعنی اب نیا شوشہ کہ بچے ساتھ حسین لائے ہیں تو لڑنے کے لیے نہیں لائے. او بھائی حسین کے بچے بھی تو دیکھو نا،
کہ 6 مہینے کا بچہ ہے تو وہ بھی علی ہے، 4 سال کی بیٹی ہے تو وہ بھی زہرا ہے، بغیر مقصد کے تو حسین بچے بھی نہیں لے کر آئے، دونوں بچے رکھے اس لیے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے۔ مائنس کرو کربلا میں سے جناب رباب کے بچے، نکالو کربلا سے حضرت علی اصغر کو، نکالو کربلا سے جناب سکینہ کو، تو بیٹا پھر کربلا ایسی تو نظر نہیں آتی۔ یہ دونوں شہزادے اور شہزادی کربلا کی شان ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں بیٹا، علماء کہتے ہیں کربلا وہ زمین تھی جہاں زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ اور یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر، مجھے لگتا تھا کہ اصحاب شاید پہلے اس لیے چلے گئے کہ وہ عاشق تھے مولا کے، کہ مولا نے اصحاب کو اس لیے پہلے بھیجا تاکہ ان کا پیاس کا وقفہ تھوڑا کم ہو جائے، اور اپنے بچے بعد میں کیوں بھیجے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جو مشکل دور تھا وہ حسین نے اصحاب سے کروا لیا، اپنا سب سے چھوٹا بچہ اپنے سے پہلے کیوں بیٹے؟ کیونکہ شہادت عظمیٰ کا انتصاب تھے حضرت علی اصغر، خود سے پہلے بڑی قربانی، حسین نے اپنے سے پہلے اصغر رکھا۔ اور بیٹا یہاں پہ جتنی میری بچیاں بیٹھی ہو، دونوں شہادتیں، چاہے وہ جناب سکینہ کی ہو چاہے وہ حضرت علی اصغر کی، خود سے پہلے حسین نے اصغر کو لے کر آ گئے، ہاتھوں میں گود میں لے کر۔ اصغر شہید ہوئے نا بیٹے، تو جناب رباب کو ایک تسلی تھی کہ سکینہ ہے۔ کتابوں میں جملہ پڑھ رہی تھی کہ راتوں کو کبھی کبھی جناب رباب سکینہ کو بلاتی تھی، کہتی تھی سکینہ گود میں سو جا۔ یہ جملہ وہ مائیں سمجھیں گی جن کے گھر شیر خوار ہیں، چھوٹے بچے۔ بیٹا مائیں عادی ہو جاتی ہیں۔ آج جس جنازے کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں نا، میں نے ابھی عرض کیا نا، سب سے زیادہ غربت والا جنازہ۔ بیٹا تمہیں یاد ہے کہ کب محشر میں سب محشور ہوں گے نا، تو 2 وجود ہوں گے کہ جو اپنے لباس میں ہی اٹھائے جائیں گے، ایک سکینہ، دوسرے مولا حسین، جو تار تار ابا کر کفن نہیں ملا دونوں کو، کیسے کفن پہن لیتی سکینہ۔ آج میری بیٹیوں کا پرسہ ہے، آج ہر وہ بیٹی پرسہ دے بیٹا جو اپنے بابا کی شہزادی ہے۔ بیٹا شہزادی بننے کے لیے باپ کا بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، غریب بھی بابا ہونا وہ بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ عزاداران امام، ننھا سا لاشا اتنا آسان تھوڑی تھا۔ کربلا میں سکینہ مڑ مڑ کے بابا کے لاشے کو دیکھتی رہی۔ عزاداروں دعا کرو، روتی آنکھوں سے دعا کرو، کوئی بیٹی بابا سے رخصت نہ لے۔ بیٹیاں جب بابا سے آخری دفعہ ملتی ہیں نا، میرا بچہ مر جاتی ہیں بیٹیاں۔ روایت کے جملے ہیں، جب سکینہ کے ہاتھوں میں رسن بندھی، سکینہ جب جانے لگی کربلا سے، جیسے ہی نظر بابا کے لاشے پہ پڑی، سکینہ نے رو کر کہا بابا الوداع۔ بابا تماچے پڑے۔ یہاں بیٹیاں بیٹھی ہو، ایک سوال پوچھوں، آج نہ شرما کے نہ رونا۔ کیوں بیٹا؟ بھی میں نے کہا نا کہ زندان والا جنازہ ہے۔ جس بچی کو جتنا ڈر لگتا تھا نا اندھیرے سے، میرا بیٹا آج اسی اندھیرے میں دفن ہو گئی۔ عزاداروں سکینہ کے بابا کا چہلم قریب ہے۔ میں کہوں آقا زادی جب کسی بیٹی کا باپ مرتا ہے نا، تو بیٹا اس بیٹی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی سینہ ملے، میں اس پہ سر رکھ کے پرسہ دوں۔ ہیو سکینہ کا دل نہیں چاہتا، اربعین قریب ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ بیٹا آج بھی روزے سے سسکنے کی آوازیں آتی ہیں، پھپھی اماں بڑا اندھیرا، پھپھی اماں غریب کا لاشا۔ عزاداروں
قید تنہائی، قید تنہائی، دوبارہ بولو، اکیلے بند کر دیا سکینہ کو۔ یہاں پہ چھوٹی بیٹیوں کی مائیں بیٹھی ہیں، بیٹا تم سے سوال کروں، ذرا سا بچی ادھر ادھر ہونا تم گھبرا کے ڈھونڈتی ہو، جانتے ہو جب رباب کی گود سے جناب سکینہ کو چھینا گیا تھا نا، عزادار اور رباب نے رو کر کہا تھا سجاد میری بیٹی مر جائے گی، سجاد اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، سجاد اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بیٹیاں ساری بیٹھی ہو نا، بیٹا جس بچی کو اندھیرے سے ڈر لگے نا اس کی ماں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ عزاداروں جب رباب جانے لگی ہے نا، رباب نے قبر ہلا کے کہا تھا سکینہ اٹھو، سکینہ ماں وطن جا رہی ہے، شام والی عورتوں میری بچی کی قبر پر ایک چراغ جلا دینا، میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میری بچی بہت ڈرتی ہے اندھیرے سے۔ عزاداروں بند کر دیا اندھیرے زندان میں، بچی تنہائی میں۔ سوچو ذرا بیٹا، ایک سوال پوچھوں ہر ماں سے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب بچی کو ڈر لگتا ہے تو بیٹا آواز تو دیتی ہے نا، کبھی ماں کو دیتی ہے، کبھی بابا کو دیتی ہے، کبھی تم نے سوچا اس گھٹے ہوئے اندھیرے میں اللہ جانے سکینہ نے کتنی دفعہ پکارا ہوگا، ہائے میرے غریب بابا، ہائے میرے بے کس بابا۔ عزاداروں زندان کے اندر سے روز سسکنے کی آوازیں آتی تھی، روتی جانا دعا مانگتی جانا، اللہ تمام زواروں کی مشکلیں حل کرے، کیونکہ سکینہ کو حسرت تھی نا بابا کوئی مجھے پرسا دے، رو کے کہیے آقا زادی ہم تو تیار بیٹھے ہیں، بی بی راستے کھلوا دیجئے، کوئی آ کے آپ کی تربت کو پکڑ کر کہے سکینہ بابا کا پرسا۔ عزادارو جناب سکینہ زندان کا اندھیرا، سننا ذرا جملہ، عزادارہ نے امام سجاد روز آتے تھے اس اندھیری کوٹھری کے پاس، آ کے آواز دیتے تھے سکینہ بھائی آیا ہے آواز دو۔ عزادارو جملہ پڑھ دوں، ایک دن سکینہ کی آواز نہیں آئی، اب جو آواز نہیں آئی سید سجاد دوڑتے ہوئے وہ دروغہ زندان دروازہ کھول میری بہن مر نہ جائے، اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا، دروازے کے بالکل پاس سکینہ چھوٹا سا منہ کھولے، آنکھیں غنودگی میں آواز دے رہی ہے بابا، بابا بڑے تماچے کھائے بابا۔ عزاداروں سید سجاد نے بندے ہاتھوں پہ بہن کو اٹھایا، اب آ گیا مشکل مرحلہ، جب جنازہ اٹھانا نا بیٹا ہاتھ رکھ کے کہنا تھوڑا آہستہ سے، ابھی سکینہ سوئی ہے، راتوں کی جاگی ہوئی سکینہ جسے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ عزاداروں ہاتھوں پہ اٹھا کر سید سجاد زندان سے باہر لائے، جب زندان سے باہر آئے ہیں نا قید خانے میں عورتوں کا ہجوم، ارے رباب نے تڑپ کر کہا سکینہ چھوڑ کے نہ جانا، سکینہ ماں مر جائے گی، سکینہ کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے، ہائے میرے بابا۔ دروغہ زندان سے کہا میری بہن مر جائے گی، بابا کا سر دے دو تھوڑی دیر کے لیے۔ عزادارو جیسے یہ کہا زندان میں سر کا آنا تھا، بچی کی آنکھیں کھل گئی، میرا بابا آ گیا، بابا گود میں لے لو، بابا بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ عزادارو جیسے ہی بابا کو دیکھا لبوں پہ لب رکھے، دو بین سکینہ نے کیے، ہائے بابا شام غریبہ کے بعد سے سکینہ سوئی نہیں ہے۔ دوسرا جملہ بابا وہ گوہر بھی شمر نے لے لیے جو عید پہ آپ نے دیے تھے، لبوں پہ لب رکھے، سجاد نے رو کر کہا انا للہ، مر گئی سکینہ، ننھا سا جنازہ سجاد ہاتھوں پہ اٹھا
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے